السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا بڑا ہی بابرکت اور مبارک دن ہے۔ آج کے دن کے اندر سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت ہر طرح کی حاجات پوری فرما دیتے ہیں، ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت شہرت چاہیے، عزت چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، رب کریم کی ذات آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے تمام مقاصد میں کامیابی یقینی بنا دی جائے گی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے بارے میں تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اسے عید کا دن بھی کہا گیا ہے، اسے قبولیت کی گھڑیوں والا دن بھی کہا گیا ہے، اسے رب کریم کے خزانے لوٹنے کا دن بھی کہا گیا ہے کہ آج کا دن اتنا بابرکت اور اتنا قیمتی دن ہے کہ آج کے دن کے اندر رب کریم نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی ہے، ایک ایسا وقت، ایسا ٹائم رکھ دیا ہے جس کے اندر مسلمان جو بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ آج کا دن اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، جمعے کے دن ہی انسان دنیا سے ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا۔ جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان پر موت آئی، اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ جمعے والا دن اتنی اہمیت کا دن ہے کہ اس دن کو خاص طور پر صفائی ستھرائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ منانے کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ جمعے والے دن اچھے طریقے سے کپڑے پہنیں، خوشبوئیں لگائیں اور جمعے کی نماز کے لیے جائیں۔ اس لیے آج کے دن کا جو بھی وظیفہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی پاورفل، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہوتا ہے۔ جو بھی ماں بہن، دکھیاری ماں بہن اپنے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہے گی، انشاءاللہ یہ وظائف کا بادشاہ وظیفہ جو آپ لوگوں کے حوالے کرنا جا رہا ہوں، آپ کی ہر طرح کی مالی مشکلات کو، مالی تنگیوں کو دور کر کے رکھ دے گی۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو چمکوانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار کی جگہ پر گاہکوں کا رش لگا رہے اور اس کی کاروبار دن بدن ترقی کرے، اسے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو آج سارے کام چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الاخلاص کی تسبیح بتائے گئے طریقے پر بس شروع کر دینا۔ اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ کامیابی خود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایسے ہی اگر کوئی ماں بہن، کوئی بزرگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے ہی نہیں آ رہے یا رشتے ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، کئی سال ہو گئے، بچیاں جوان ہو کر بڑھاپے کی طرف جا رہی ہیں لیکن رشتے ہیں کہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اگر کہیں سے رشتہ آ جائے تو برابری کا رشتہ نہیں ہوتا، اگر رشتہ ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد منگنی ٹوٹ جاتی ہے، نکاح کے بعد طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، گھروں کے اندر لڑائی فساد ہے، میاں بیوی کی نفرتیں ہیں، ناچاکیاں ہیں۔ تو آج ان تمام مسائل، گھریلو تمام مسائل کا حل بھی آپ لوگوں کو اس وظیفے میں مل جائے گا۔ انشاءاللہ یہ جمعۃ المبارک سورۃ الاخلاص کا وظیفہ شروع کر لینا، بتائے گئے طریقے پر کر لینا۔ جس میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے، نفرتیں ہیں، محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر کس شادی کے لیے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ کی چاہت، آپ کی مرضی، آپ کی منشا کے مطابق رشتوں کی لینیں لگ جائیں گی۔ ایسے ہی اگر آپ بے اولاد ہیں، لوگوں کی بے اولادی کا تانا سن سن کر آپ تھک گئے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کا بڑا ہی قبولیت والا دن ہے۔ آج اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے قبولیت کی گھڑیوں میں رو رو کر اللہ سے جب آپ اولاد مانگیں گے، اللہ رب العزت کی ذات اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی جو مسبب الاسباب ہے آپ کے لیے اولاد کا بندوبست فرما دیں گے۔ اگر آپ کی اولاد ہے، نافرمان ہے، تو اسے فرما بردار بنا دیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے
کتنے والدین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اولاد بڑی نافرمان ہے، جی اولاد کے لیے کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اولاد فرما بردار بنا دیں۔ تو آج کا وظیفہ انشاءاللہ شروع کر لینا، اگلے جمعہ سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو آپ کا مطیع فرما بردار بنا دے گا۔ کسی انسان نے آپ کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس کر جائے گا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے، طریقہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کے وظائف اور ڈیلی بیسس کے وظائف اور تمام فضائل اور فوائد کے ساتھ وظائف بتانے والے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وظیفے کی ابتدا آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود شریف کے ساتھ کرنی ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن نماز والا درود شریف اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ نور علی نور ہے، یہ بہت ہی بہترین اور قیمتی درود شریف ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد تو الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیا گھر چاہیے تو آپ کے ساتھ والوں کو دولت چاہیے، ساتھ والوں کو دولت چاہیے تو تیسرے گھر والوں کو اولاد چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو دشمن کا خاتمہ چاہیے، کسی کو اپنے پیسے کسی سے واپس کرنے ہونے چاہیے۔ الغرض ہر انسان کی ضرورت تو الگ ہوتی ہے، اس لیے میری ویڈیو ہر ایک ضرورت مند کے لیے ہوتی ہے، ہر ایک حاجت کو پورا کروانے کے لیے، مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی ضرورت، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر لینا ہے اور بیٹھ جانا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اللہ کے لیے۔ جمعے کا وقت تقریباً 1 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک، یہ مغرب کے تک 7 بجے تک کا جو وقت ہے، اسے بہت ہی قیمتی وقت ہے، اسے بڑی اہمیت دینی چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے جمعے والے دن کسی وقت بھی یہ وظیفہ کر لیں، لیکن جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک کسی وقت بھی اگر یہ بیٹھ کر وظیفہ کریں گے تو برکت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے وظیفے میں کرنا ہے، پڑھنا ہے، وہ یا ذوالجلال والاکرام کی تسبیح کرنی ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام اللہ والو، یہ اسم اعظم کی تسبیح ہے، اسم اعظم کی تسبیح ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں دیکھا گیا، بلکہ اسے اللہ کے خزانوں کو لوٹتے والا ہی دیکھا گیا ہے۔ یعنی وہ ہر وقت یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے ساتھ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ تو جمعے والے دن جو یا ذوالجلال والاکرام کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، 11 بار پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد جو وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت کے ذات سے برکت عطا فرمائیں گے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی آج کی تسبیح، خاص تسبیح جو آپ نے شروع آج کرنی ہے، اگلے جمعے تک یہ عمل جاری رکھنا ہے، وہ سورۃ الاخلاص کی تسبیح ہے۔ اللہ والو، اس کے فوائد میں بیان نہیں کر سکتا، اس کی برکات میں بیان نہیں کر سکتا۔ صرف میرے کہنے پر ایک دفعہ، صرف اور صرف ایک دفعہ، یہ سنی سنائی باتیں نہیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر یہ تسبیح ایک پوری ہے، تھوڑی سی لمبی، مشکل ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد کی تسبیح تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے کئی سالوں کے رکے کام ہو جائیں گے،
آپ کے جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتے تھے، آپ کو جو ہر جگہ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کی تسبیح آج شروع کر لے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیاب فرمائے گی۔ پڑھنی کیسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے پوری ایک تسبیح 100 بار پڑھنی ہے۔ جیسے ہی 100 بار پڑھ لی، پھر ایک دفعہ دروشی پڑھ کے ایک کام کرنا ہے جو رہ گیا، وہ توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے اللہ کے حضور۔ جمعے والا دن ہو، سورۃ الاخلاص کی تسبیح کی گئی ہو اور پھر ساتھ توبہ بھی کی گئی ہو، اب آپ کی قبولیت، آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے سچی توبہ کرنے کے بعد رب کے حضور ہاتھ بلند کر دینے ہیں، آنکھوں میں آنسو دے لینے ہیں، اللہ سے ضد کر کے مانگ لینا، آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔